السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی دے اور ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے دوستوں، ہمسایوں کا حق ایک ایسی کہانی ہے جس میں کئی واقعات ہیں۔ اس میں آپ کو اپنے پڑوسی کے حقوق اور غریب دوستوں کی دلجوئی ایک نئے انداز میں سننے کو ملے گی انشاءاللہ، جس سے آپ اور ہم سب مستفید ہوں گے۔ ایک دوست نے بتایا کہ میں پڑھائی کے بعد لندن سے واپس آیا، سارا دن گھر پر پڑا رہتا تھا۔ ایک دن میری والدہ نے مجھ سے کہا، دوڑ کر جاؤ اور ہمسایوں یعنی پڑوسیوں سے تھوڑا سا نمک مانگ کر لے آؤ۔ میں نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، امی جی آپ کل ہی نمک لے کر آئی ہیں، وہ کہاں گیا؟ اور دوسرا، اللہ کا ہم پر بڑا احسان، بڑا کرم ہے، ہم ہمسایوں سے نمک کیوں مانگ رہے ہیں؟ میری ماں نے ہنس کر کہا، تم پہلے نمک لے کر آؤ، میں تمہیں پھر بتاؤں گی۔ میں برا سا منہ بنا کر چلا گیا۔ ہمارا ہمسایہ بہت غریب تھا، اس کا دروازہ تک ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کی کنڈی بجائی، خاتون خانہ باہر آئی۔ میں نے اسے سلام کیا اور بتایا، میں آپ کے ہمسائے خواجہ صاحب کا بیٹا ہوں، لندن سے آیا ہوں، میری والدہ کو تھوڑا سا نمک چاہیے، اگر ہو سکے تو آپ دے دیجیے۔ خاتون کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، وہ اندر گئی، چھوٹی سی کٹوری میں تھوڑا سا نمک ڈال کر لے آئی اور مسکرا کر بولی، بیٹا امی کو میرا سلام کہنا اور پھر کہنا آپ کو اگر مزید بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ منگوا لیجئے گا، میرے پاس آج فریش بھنڈیاں بھی ہیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور نمک لے کر آ گیا۔ میں والدہ سے بہت ناراض تھا، مجھے نمک مانگتے ہوئے بڑی شرم آئی تھی۔ میری والدہ نے مجھے دیکھ کر قہقہ لگایا اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، بیٹا یہ لوگ غریب ہیں، یہ روز مجھ سے کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز مانگتے ہیں۔ ان کے بچے شروع میں جب ہماری بیل بجاتے تھے تو مجھے ان کی آنکھوں میں شرمندگی اور بے عزتی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے انہیں شرمندگی سے نکالنے کے لیے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے، میں ہر دوسرے دن ان سے کوئی نہ کوئی چیز مانگتی رہتی ہوں۔ کبھی نمک مانگ لیتی ہوں، کبھی مرچ کے لیے کسی کو بھجوا دیتی ہوں اور کبھی دوپٹہ، چادر یا بالٹی مانگ لیتی ہوں۔ میرے مانگنے کی وجہ سے یہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اور ان کو جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے یہ ہم سے بے دھڑک لے لیتے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور دیر تک چومتا رہا۔ میری ماں نے اس کے بعد مجھے زندگی کا شاندار ترین سبق دیا۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا اپنے غریب ہمسایوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے رہا کرو، اس سے ان کی انا کو بھی ٹھیس نہیں لگتی اور ہمارا بھی ان سے تعلق قائم رہتا ہے۔ میں نے ایک بار پھر اپنی ماں کا ہاتھ چوم لیا۔ میری والدہ نے شام کو میرے ذریعے اس ہمسائے کے گھر سالن بھی بھجوا دیا۔ میں گوشت کا ڈونگا لے کر گیا اور ان سے تھوڑی سی بھنڈیاں مانگ کر لے آیا۔ اس رات مجھے طویل عرصے بعد لمبی اور پرسکون نیند آئی۔ یہ کیا شاندار واقعہ اور بے مثال سبق ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے سامنے بھی درجنوں واقعات کھل گئیں۔ میرے والد بھی اپنے دوستوں سے تمباکو اور حقے کے لیے گڑ منگوایا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ اس وقت بھی جاری رہا جب ان کا حقہ عملاً بند ہو چکا تھا۔ ہمارے گھر میں 10-15 کلو تمباکو ہر وقت رہتا تھا، مگر وہ اس کے باوجود مزید منگواتے رہتے تھے۔ میں نے ایک دن ان سے عجیب و غریب شوق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ہنس کر جواب دیا، میرے دوست بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ اکیلے بھی ہیں اور یہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے بھی رہ گئے ہیں۔ مجھے تمباکو پہنچانا ان کی زندگی کی واحد ایکٹیویٹی ہے۔ میں انہیں فون کر کے فرمائش کرتا ہوں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ اس بہانے ہمارے شہر آتے ہیں، میں انہیں ڈاکٹروں کو دکھا دیتا ہوں۔
2-3 دن ان کی خدمت کرتا ہوں، واپسی پر انہیں جوتے اور کپڑے بھی لے کر دیتا ہوں، اور ہم 1-2 دن ہنس کھیل بھی لیتے ہیں۔ مجھے اس وقت والد کی منطق سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب میں نے نمک کا واقعہ سنا تو مجھے والد، تمباکو اور ان کے سارے پینڈو دوست یاد آ گئے، اور پھر میں دیر تک سوچتا رہا ہماری بزرگ نسل کتنی شاندار اور وسیع القلب تھی۔ یہ کس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھتی تھی، جبکہ ہم تقسیم در تقسیم نسل ہیں۔ ہمارا اپنی ذات کے ساتھ بھی تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ دوسرے شہر میں میرے ایک دوست رہتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دی۔ میں جب بھی ان سے ملنے جاتا تھا وہ کسی نہ کسی ریسٹورنٹ میں دعوت کرتے تھے، 10-15-20 لوگوں کو انوائٹ کرتے، اور آخر میں بل ہمیشہ کسی نہ کسی غریب دوست سے دلاتے تھے۔ مجھے ان کی یہ حرکت بہت بری لگتی تھی۔ میں سوچتا تھا یہ کیا عجیب حرکت ہے۔ وہ بیچارہ ہمارے سامنے موٹر سائیکل یا رکشے پر آیا اور شاہ صاحب نے اسے 10-15 ہزار روپے کا بل ٹھونک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انتہائی خوشحال بنا رکھا ہے، انہیں کم از کم یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ میں کئی برس تک شاہ صاحب کی اس حرکت پر کڑتا رہا، لیکن پھر ایک دن شاہ صاحب پکڑے گئے۔ میں واش روم میں تھا، شاہ صاحب بھی اپنے غریب دوست کو پکڑ کر واش روم میں لے گئے۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے میں اندر ان کی گفتگو سن رہا ہوں۔ شاہ صاحب نے اپنے غریب دوست کی تھوڑی کو ہاتھ لگایا اور اس سے کہا، یار حماد، باہر میرے دوست ہیں، یہ مجھے بل نہیں دینے دیں گے، تم یہ پیسے رکھو، اور جب ویٹر بل لائے تو تم بل پکڑ کر زبردستی ادا کر دینا۔ اگر میرے دوست ضد کریں گے تو میں ان سے کہوں گا یہ دعوت حماد کی طرف سے تھی، لہذا بل یہی دے گا، پلیز میرا پردہ رکھنا۔ حماد نے آہستہ آواز میں سرگوشی کی، شاہ جی آپ پیسے رہنے دیں، بل میں دے دوں گا۔ شاہ صاحب نے دوبارہ اس کی تھوڑی کو ہاتھ لگایا اور منت کے لہجے میں کہا، حماد پلیز تم یہ رقم ادھار سمجھ کر رکھ لو، لیکن بل اسی سے ادا کرو، اور اس کے ساتھ ہی رقم اس کی جیب میں ڈال دی۔ وہ دونوں واش روم سے نکل گئے تو میں بھی آنکھیں صاف کرتا ہوا باہر آ گیا۔ دعوت کے آخر میں جب بل آیا تو سب نے اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا، میں دوں گا، میں دوں گا، لیکن شاہ صاحب نے حسب عادت اونچی آواز میں کہا، یہ بل حماد دے گا، یہ چودھری صاحب سے ملنا چاہتا تھا، لہذا اسے اب اس ملاقات کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی، اور ساتھ ہی حماد نے بل پکڑ لیا۔ میں نے یہ واقعہ بعد ازاں بے شمار لوگوں کو سنایا اور ہر بار ان سے درخواست کی کہ آپ جب بھی اپنے پرانے اور بچپن کے دوستوں سے ملیں شاندار کھانا منگوائیں، اور جب بل کی باری آئے تو بل اٹھا کر اپنے سب سے غریب دوست کے حوالے کر دیں، اور ساتھ ہی میز کے نیچے سے اسے رقم پکڑا دیں۔ اس سے اس کا بھرم بھی رہ جائے گا، دوستوں میں اس کی عزت بھی بڑھ جائے گی، اور آپ کا اس کے ساتھ تعلق بھی گہرا ہو جائے گا۔ یہ واقعات سن کر میرے چند جاننے والوں نے دوستوں سے مانگتے رہو کے نام سے ایک چھوٹا سا گروپ بنا لیا۔ اس گروپ کے لوگ اپنے غریب رشتہ داروں اور دوستوں سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں۔ یہ کسی سے گنے منگواتے ہیں، کسی سے گڑ، کسی سے مکھن، کسی سے پنیر، کسی سے دیسی انڈے، کسی سے ساگ اور کسی سے آٹا۔ یہ حرکت بظاہر بڑی گھٹیا محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ یقین کریں ان کی اس گھٹیا حرکت سے ان کے اپنے پرانے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہت آئیڈیل ہیں۔ یہ لوگ دوستوں سے دال، ساگ اور گڑ مانگتے ہیں، اور دوست جواب میں ان سے دوائیاں، بچوں کی فیسیں اور بیٹیوں کا جہیز مانگ لیتے ہیں، اور یہ لوگ دوستوں کو مہینے 2 مہینے بعد کپڑے، جوتے، سویٹر اور رضائیاں بھی بھجواتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچئے، یہ لوگ اگر ان سے گڑ نہیں مانگیں گے تو یہ غریب دوست ان سے اپنی تکلیف اور ضرورت کا ذکر کیسے کریں گے؟ اور یہ اگر ان سے بھی اپنی ضروریات بیان نہیں کریں گے تو پھر یہ کس کے پاس جائیں گے؟ کیا انسان کو تکلیف میں دوستوں اور رشتہ داروں سے رابطہ نہیں کرنا چاہیے؟ دوسری چیز، آپ لوگ اپنے ہمسایوں سے بھی کچھ نہ کچھ مانگتے رہا کریں، اس سے آپ کے تعلقات دیواروں تک محدود نہیں رہیں گے، یہ صحن اور ڈرائنگ روم تک چلے جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ایک بات کا خاص خیال رکھیں،
पंजाब की पुरानी रवायत थी, हमारी दादियाँ और नानियाँ दूसरों का बर्तन खाली वापस नहीं भिजवाती थीं। अगर एक घर से सालन आता था तो वापसी पर उस बर्तन में हलवा या मेवा जाता था। आप भी हमसायों से मांगें और वापसी पर उस बर्तन में ज़्यादा बड़ी और शानदार चीज़ें भिजवाएं। इससे आपके ताल्लुकात में भी इजाफा होगा और अजनबियत की दीवारें भी गिर जाएंगी। और आखिरी बात, आपको जब भी कोई शख्स खाने की चीज़ भिजवाए तो लोगों के दरमियान उसकी जी भरकर तारीफ़ करें। ये याद रखें कि हम इंसानों की फितरत है, हम हमेशा दूसरों से खाने की चीज़ की तारीफ़ चाहते हैं। आप ज़रा याद करें, लोगों ने जब भी आपके खाने की तारीफ़ की थी तो आपको कैसा लगा था? आपको अगर अच्छा लगा था तो आप भी ये करके देखें, दूसरों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी याद रखें, हम समाजी जानवर हैं, हम दूसरों से कटकर नहीं रह सकते। हमारी सारी खुशियाँ दूसरों के दिलों से निकलती हैं, लिहाजा लोगों से राब्ते में रहा करें, खुश रहेंगे, वरना अपनी ही ज़ात में कैद तन्हाई का शिकार होकर घुट घुट कर फोत हो जाएंगी। आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वक्त वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।